بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے چینل تنویر فقیر جرنل انفارمیشن سے جس چیز کے اوپر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں یا جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ چیز کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہم روزمرہ اس کو اپنے کھانوں کے ذائقے کو دوبالا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے لہسن۔ لہسن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو سونے کے بھاؤ بھی ملے تو بھی ضرور خرید کے اس کو کھائیں، کیونکہ قدرت نے انسانوں کو کھانے کے لیے جو لاتعداد بے شمار اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں سے ایک لہسن جس کو انگلش میں گارلک کہتے ہیں، ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار فوائد رکھے ہیں ہماری صحت کے لیے۔ اگر ہم اس کو صحیح سمجھ کے طبی اصولوں کے مطابق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ قدرت نے انسانوں کو کھانے کے لیے جو لاتعداد نعمتیں عطا کی ہیں نا، وہ بہت سے امراض میں آب حیات کام کرتی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے لہسن بھی ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کا جو دشمن ہے انسان، مختلف ذرائع سے اپنی بربادی کو خود دعوت دیتا ہے، لیکن لہسن ہے کہ تنہا ان تندرستی سے لطف اندوز ہونے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ لہسن مشرقی کھانوں کا ایک اہم جزو ہے اور اکثر کھانے اس کے بغیر نامکمل سمجھے جاتے ہیں۔ اب تو مغربی ممالک میں بھی لہسن کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور کھانے پینے کی ایسی اشیاء آپ کو وافر مقدار میں مل جائیں گی جن میں لہسن کا استعمال ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے، جو طبی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لہسن کئی بیماریوں سے خصوصاً دل کے امراض سے بچانے کے لیے بہت اہم اور اچھا سمجھا گیا ہے۔ اس کے استعمال سے جہاں آپ کو بے شمار امراض سے نجات ملتی ہے، وہاں یہ جسم میں قدرتی طور پر موجود بیکٹیریاز جو ہوتے ہیں ان میں عدم توازن پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ اچھے جو بیکٹیریاز ہیں ان کو یہ تقویت دیتا ہے، اور جو جراثیم آپ کے جسم کے خلیوں کو تباہ کرنے والے ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے۔ یہ لہسن کسی سینیٹائزر سے کم نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ یا اسکن کے ساتھ جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں، اگر اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر مل لیا جائے اس کے رس کو، تو وہ سارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور لہسن کو آپ وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی وزن کم کرنا چاہتا ہے تو وہ لہسن کی ایک جوئے کو لے کر اس کو ہلکا سا توے کے اوپر براؤن کر لے، اور پھر اس کو مسور کی دال کا تھوڑا سا سوپ بنا لے، آدھا کپ دال لے لے، اس میں 2 گلاس پانی ڈال دے اور اس کو اچھی طرح پکنے دے۔ جب پک جائے، 1 گلاس رہ جائے، تو اس میں اس کے ساتھ وہ لہسن کی ایک جوا اپنے توے کے اوپر اس کو تھوڑا سا روسٹ کیا تھا اس کے ساتھ اس کو کھا لے۔ اور کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ خالی پیٹ وہ لہسن کا استعمال کریں، تو میں یہ مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ بہت سارے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ خالی پیٹ لہسن کے استعمال سے معدے کا السر ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے نہ لہسن کو آپ کاٹ کے استعمال کریں، نہ کوٹ کے استعمال کریں، نہ خالی پیٹ استعمال کریں، بلکہ لہسن کو اسی طرح ایک جیسے وہ اپنی نیچرل حالت میں ہوتا ہے، اس کی ایک کلی کو، ایک جوئے کو آپ ایسے ہی میں رکھ کے اوپر سے جیسے آپ ٹیبلٹ کھاتے ہیں ویسے ہی اس کو کھا لیں، تو انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح لہسن یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ جس کا کولیسٹرول بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، اگر یہ جسم میں بڑھ جائے تو لہسن کے استعمال سے اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، اور کولیسٹرول آپ کا نارمل ہو کر اپنی سطح پہ چلا جائے گا۔
اسی طرح اگر کسی کو شوگر کا مرض ہے تو اس میں بھی یہ کافی معاون ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی لہسن کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کو سانپ یا بچھو کاٹ لے تو اس پر لہسن کا پانی لگانے سے اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی لہسن سے جن امراض میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی طویل اور لمبی بحث ہے، لیکن جن امراض سے نجات ملنے کا ثبوت ہے ان میں سے جو کچھ یہ ہیں کہ خون صاف کرتا ہے، سردی اور دائمی نزلہ و زکام سے محفوظ رکھتا ہے، دمہ، کھانسی، امراض تنفس اور جو آنتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، امراض جلد ہے، فالج ہے، لکوہ ہے، راشا ہے، جو بھول جانے کا مرض ہے جس کو بہرا پن ہے، کینسر ہے، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا شوگر ہے، ان سب سے جو ہے انسان کی یہ حفاظت فرماتا ہے۔ کسی حد تک یہ سر درد میں اور جو گلے کے اندر جو گلٹی بن جاتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے، جیسے مرگی ہو جاتی ہے کسی کو، تب دق ہے، یا جسم کے اندر جو ہے فالتو چربی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کولیسٹرول وغیرہ کی سطح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو ان سب کو جو ہے یہ اپنی سطح پہ اور لیول میں رکھنے کے لیے جو ہے کسی اکسیر سے کم نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہمیں روزانہ اپنی روزمرہ کی غذا میں اس کو لازمی طور پہ شامل کرنا چاہیے، اور کسی بھی چیز کی زیادہ کثرت وہ نقصان دہ ہے، چاہے وہ فائدے والی چیز ہو، پھر بھی آپ زیادہ کثرت سے اس کو استعمال کریں گے تو وہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان دے گی۔ تو اس لیے ایک اعتدال کے ساتھ روزانہ لہسن کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ جیسے جس طرح جس چیز کے فوائد ہوتے ہیں تو ویسے ہی اس چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کے نقصانات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو کیسے کھائیں کہ جیسے ہمیں مناسب لگے۔ جیسے چٹنی بھی آپ بنا سکتے ہیں، لہسن، اناردانہ، پودینہ، دھنیا اور مرچی ڈال کے مزیدار چٹنی تیار کر کے لہسن کی چٹنی بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جیسے آپ مناسب سمجھیں، اس میں دیسی بھی ہوتا ہے، یہ چائنا کا بھی لہسن ملتا ہے اب، تو جو ہمارے یہاں دیسی لہسن کی افادیت ہے وہ زیادہ سمجھی جاتی ہے طبی کتابوں میں اور حکماء کے نزدیک جو ہے، اور جو ماہر ہوتے ہیں ان چیزوں کے، وہ کہتے ہیں کہ دیسی چیز میں زیادہ فائدہ ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے کوشش کریں کہ جو دیسی ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا اس کو استعمال کریں، اور ہم اپنے گھروں میں جو ہے اس کو اگائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم جو ہے کسی گملے میں آپ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں، کچرے میں پھینک دیتے ہیں، اگر ہم انہی چیزوں کو، جیسے آج کل ہر چیز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیکنگ میں آ رہی ہے، باٹل میں آ رہی ہے یا کسی ڈبے میں آ رہی ہے، تو ہم اس کو خالی ہونے کے بعد اس ڈبے یا باٹل کے اندر اگر تھوڑی سی مٹی ڈال دیں گے اور اس میں کھاد مکس کر کے اس کو نیچرل طریقے سے اپنے گھر میں ہم اگر کاشت کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو ہمارے گھر میں سجاوٹ بھی ہو جائے گی، اور وہ جو ہے ہماری جو ہے اصل اوریجنل چیز بھی جو ہے ہمیں اپنے گھر سے ہی مل جائے گی، اور ہمارے پیسوں کی بھی کسی حد تک اس میں بچت ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو ہے نیچر کی طرف آئیں۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر وہ نیچر کی طرف آ رہے ہیں کہ ہمیں جو قدرتی غذائیں فائدہ دیتی ہیں، جو ہماری صحت کا راز اللہ رب العزت نے ان چیزوں میں رکھا ہے وہ جو ہے دوسری چیزوں میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان ادویات کو، ان جڑی بوٹیوں کو، ان سبزیوں کو، اب اس میں جڑی بوٹی بھی آپ بول سکتے ہیں، اس کو سبزی بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کو جو ہے نا آپ جو بھی نام دیں وہ دے سکتے ہیں۔ تو ان کو صحیح استعمال کرنے کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چیزوں میں نفع اور نقصان رکھنے والی ذات اللہ رب العزت، اللہ کی حکم، مرضی اور ارادے کے بغیر تو چیزیں آپ کو نفع نہیں دے سکتی، دعا سمجھ کے استعمال کرتی۔ باقی نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہر قسم کی ظاہری و باطنی بیماری سے محفوظ رکھیں۔
تو اگر یہ ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل تنویر فقیر جنرل انفارمیشن کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔